بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت ناہم السلام علیکم. آج ہم مرزا غالب کی عادات و خصائل پڑھیں گے جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی. سب سے پہلے ہم الطاف حسین حالی کا تعارف جانیں گے. الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے. 1914 میں ان کا پانی پت میں انتقال ہوا. حالی کے اسلوب کی نمایاں خوبی ان کی مدعا نگاری ہے. یاد رکھے گا وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد تھے. سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے. ان کی مشہور کتابوں میں سے حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مدد جزر اسلام شامل ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ان الفاظ معنی کی جانب. یاد رکھیے گا جو معنی میں آپ کو الفاظ دیے گئے ان کے مختصر اور جامع جملے بھی بنانے ہیں. کشادہ پیشانی کا مطلب ہے خوش دلی سے. باغ ہونا، بہت خوش ہونا. مخلص مطلب بے لوث، وفادار. گردش روزگار کا مطلب ہے بدلتے ہوئے حالات. سیر ہو جانا، جی بھر جانا، زمین میں گر جانا، شرمندہ ہونا. اشتیاق کا مطلب ہے شوق. بہنگی کا مطلب ہے ٹوکری. اس سبق کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے حصے میں ہم اس کا خلاصہ جانیں گے اور دوسرے میں مشقی سوالات. سبق پڑھنے سے پہلے اس کے مقاصد کا جان لینا نہایت ضروری ہے. اس سبق کو پڑھانے کا مقصد طلباء کو غالب کی شخصیت اور ان کے عادات و خصائل سے آگاہ کرنا ہے اور طلباء کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے بزرگ کتنے وفادار اور بامروت تھے. پیارے بچوں، مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. جو شخص ان سے ایک دفعہ ملتا وہ اس سے ہمیشہ کشادہ پیشانی سے ملتے اور اس کو ہمیشہ مرزا غالب سے دوبارہ ملنے کا شوق رہتا. مرزا غالب کے بہت سارے دوست تھے، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے. وہ اکثر و بیشتر ان کو خطوط لکھتے، ان کے حال احوال معلوم کرتے. مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا. بڑھاپے کے باوجود جب بھی کوئی ان سے کوئی کام کہتا، کوئی غزل یا قصیدے کی اصلاح کے لیے اپنا مواد بھیجتا، وہ کبھی بھی اس کو انکار نہ کرتے. مرزا غالب کی آمدن بہت قلیل تھی مگر حوصلہ ان کا بہت فراخ تھا. کوئی بھی بیکاری یا سائل جب کبھی ان کے گھر آتا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا. 1857 کے بعد ان کے بہت سارے دوستوں کے مالی حالات اچھے نہ رہے. مرزا غالب اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے. ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو ہے ظرافت یعنی مزاح. ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. باوجود یہ کہ مرزا کی آمدن بہت کم تھی لیکن وہ خودداری و حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے. شہر کے امراء و امائد سے ان کی ملاقات برابر جاری رہتی. کبھی بھی بازار یا کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا بغیر پالکی یا ہوادر کے نہ نکلتے. جو امائد ان سے گھر میں ان سے ملنے کے لیے آتے وہ بھی ان کے گھر ضرور جاتے. مرزا غالب کو پھلوں میں آم بے حد پسند تھا. آموں کی فصل وہ بہت دور دور سے بھی منگواتے. دوست ان کو خود بھی بھجواتے. وہ تقاضا کر کے بھی آم منگواتے تھے. اس کے باوجود ان کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی. ایک دفعہ محفل میں آموں کی خوبیوں پر تبصرہ ہو رہا تھا. ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ ہمیں یہ خوبی ہونی چاہیے، یہ خوبی ہونی چاہیے. کسی نے مرزا سے پوچھا، جی مرزا آپ کیا کہتے ہیں کہ آم میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ مرزا بولے کہ میرے خیال میں آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو. اس پر سب حاضرین ہنس پڑے. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی جانب. مرزا غالب کے عادات و خصائل کیسے تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی؟ دوستوں کو دیکھ کر غالب باغ ہو جاتے. مرزا غالب کو کہاں سے خط آتے تھے. مرزا غالب کو ہندوستان بھر سے خطوط آتے. اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو بے رنگ یعنی بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے. سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ کوئی بھی سائل یا فقیر جب ان کے دروازے پہ آتا کبھی بھی ہاتھ سے خالی نہ جاتا. دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک نہایت شریفانہ تھا. ان کے خوشی غم میں شریک رہتے. مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ اس سبق میں بہت ساری خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے. آپ نے مختصراً 2 بیان کر دینی ہیں. لحاظ و مروت مرزا غالب کی طبیعت میں خاص طور پر پایا جاتا تھا اور ظرافت ان کے مزاج کی خاص خوبی ہے. پھلوں میں مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ آم. مرزا غالب کی عادات و خصائل کس کتاب سے لیے گئے اور اس کے مصنف کون ہیں؟ مرزا غالب کی عادات و خصائل الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیے گئے ہیں اور صنف کے اعتبار سے یہ سبق سمانے ہے. سوال نمبر 3، 4، 5 اور 6 یہ بچوں آپ نے خود کرنے ہیں. یہ معروضی سوالات ہیں. سبق کو بار بار پڑھیے گا اور سمجھیے گا. شکریہ.